اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یقیناً ہر انسان کا جواب نہ یہی ہوگا کہ جی ہاں بہت محبت ہے۔ لیکن اگر میں اگلا سوال کروں آپ کی اس محبت نے آپ کی زندگی میں کیا بدلا، تو یقیناً یہاں پر بہت سے لوگ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آنکھیں نم ہو جانا تو آسان ہے، درود پاک پڑھنا بھی آسان ہے، میلاد کی محفل میں بیٹھنا بھی آسان ہے، لیکن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹی کی عزت سکھائی، ماں کا مقام دیا، باپ کی قدر سکھائی، غریب کو عزت دی، مزدور کے پسینے کو اہمیت دی، کیا ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے؟ آج ربیع الاول ہے الحمدللہ، اور آج میں آپ سے میلاد کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی، میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، جو کہ الحمدللہ ہر حال میں منانا چاہیے۔ آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں اس محبت کی نشانی کیا ہے؟ ایسی کون سی نشانی ہے کہ جو کوئی دیکھ کر بتا سکے کہ یہ عاشق رسول ہے؟ ذرا اپنی زندگی کی طرف تو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو عزت دی جسے زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو آج اگر ہمارے گھر میں بیٹی ہے، کیا وہ واقعی ہمارے لیے رحمت ہے؟ کیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں؟ یا پھر بیٹا پیدا ہو تو خوشی اور بیٹی پیدا ہو تو خاموشی چھا جاتی ہے؟ ہم میلاد کی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بہت نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی بیٹی اپنے ہی گھر میں خود کو کمتر محسوس کرے تو ہمیں یقیناً ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام اتنا بلند کیا کہ جنت کو ماں کے قدموں کے ساتھ جوڑ کر سمجھایا گیا، تو آج ہم اپنی ماں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ جب ماں ہماری خدمت کرے تو ہم اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور جب وہ عمر رسیدہ ہو جائے، کمزور ہو جائے، اسے ہماری ضرورت ہو، تو کیا ہماری محبت ویسی رہتی ہے جو ماں ہمیں محبت دیتی تھی؟ اور باپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی رضا کی اہمیت بتائی، تو آج ہم اپنے باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کی بات سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت اس وقت بھی کرتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور ہمیں ان کی ضرورت محسوس نہ ہو؟ اور صرف گھر کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو چھوٹا نہیں سمجھا، مزدور کو عزت دی، اس انسان کو بھی عزت دی جسے معاشرہ کم حیثیت سمجھتا تھا۔ تو آج ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہم ایک مزدور سے کیسے بات کرتے ہیں؟ کسی شخص کے کپڑے سادہ ہوں، کسی کے پاس پیسہ کم ہو، کسی کا گھر چھوٹا ہو، کیا ہم اسے بھی وہی عزت دیتے ہیں جو ایک امیر انسان کو دیتے ہیں؟ یہ سوال صرف کسی غریب انسان کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے اندر موجود انسان کے بارے میں ہے۔ اور پھر ایک اور بات، اگر کسی کی بیٹی طلاق کے بعد واپس گھر آ جائے یا بیوہ ہو کر اپنے والدین کے گھر آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیٹی کو بوجھ نہیں بنایا، اس کے والد کی خدمت کو اجر اور مقام سے جوڑا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایسی بیٹی واپس آئے تو ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا سوچ کے، رحمت سمجھتے ہیں یا بوجھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کی کفالت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت بیان فرمائی، تو آج اپنی بہنوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ صرف اس وقت تک وہ ہمارے لیے عزیز ہوتی ہیں جب تک وہ ہمارے گھر میں ہیں، یا شادی کے بعد بھی اس کی عزت، اس کا حق، اس کا دکھ ہمارے لیے اہم ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہی تو اصل سوال ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنی بار کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے، لیکن اس سے بڑا یہ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی میں کتنی بار نظر آتی ہے، کہاں کہاں نظر آتی ہے؟ کیونکہ محبت صرف زبان پر نہیں ہونی چاہیے۔ زبان سے تو ہر انسان بول دیتا ہے، کوئی بھی انسان ایسے نہیں بولے گا کہ مجھے اپنے نبی سے محبت نہیں۔ ہر انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر نہ ہمارے رویے میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ہم میلاد منائیں، درود پاک پڑھیں، نعتیں سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، یہ سب محبت کا بہت خوبصورت اظہار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی محبت کے ساتھ ہمارے گھر کی بیٹی کی خوشیاں محفوظ نہیں، اس کا سکون محفوظ نہیں، ماں کو عزت نہیں دی جا رہی، باپ کی قدر نہیں، غریب ہماری نظر میں چھوٹا ہے، مزدور ہمارے لہجے سے ذلیل ہو رہا ہے، بیوہ یا طلاق یافتہ بیٹی اپنے ہی گھر میں خود کو بوجھ سمجھ رہی ہے، تو پھر آج ربیع الاول کے دن ہمیں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی یاد دلاتا ہے۔ اور یقیناً آج ہمیں ہر انسان کو خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، کیا میری زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رحمت، عزت اور محبت نظر آتی ہے؟
کیونکہ ایک بات نا بہت گہری ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، تو کبھی یہ بھی سوچئے نا کہ ہم کب اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ساتھ رکھتے ہیں، صرف زبان سے یا اپنے کردار سے بھی. آج ربیع الاول ہے، درود پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، محبت کا اظہار خوب کریں. لیکن آج ایک کام اور کریں، اپنے گھر جائیں، اپنی ماں کو دیکھیے، اپنے باپ کو دیکھیے، اپنی بیٹی کو دیکھیے، اپنی بہن کو دیکھیے، اپنے گھر آنے والی اس بیٹی کو دیکھیے جو کسی مجبوری سے واپس آئی ہے آپ کے گھر، اور اپنے گھر میں کام کرنے والے یا باہر محنت کرنے والے مزدور کو دیکھیے. پھر اپنے آپ سے صرف ایک سوال ضرور کریں، کیا میں ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہوں جس کی تعلیم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ اگر آپ کو جواب اپنے آپ سے ہاں ملتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سجدے میں جا کر شکر ادا کریں، اور اگر جواب نہیں ملتا ہے تو یقیناً آج کا دن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اس سے بہتر دن نہیں. کیونکہ میلاد صرف ایک محفل کا نام نہیں ہونا چاہیے. میلاد ایسا اثر بن جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مکمل ہونے کے بعد بھی آپ کا کردار ان کی تعلیمات کی گواہی دیتا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا نہ بنائے، بلکہ ایسا امتی بنائے کہ ہماری زندگی دیکھ کر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، عزت اور تعلیمات یاد آئیں. آمین یا رب العالمین.